السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے قبض۔ قبض کو عمومی طور پہ لوگ اس مرض کو جانتے ہی ہیں کہ پاخانہ کرتے وقت کافی دیر لگتی ہے اور پاخانہ سخت نوعیت میں آتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو اس مرض کے بارے میں بتایا ہے کہ قبض جو ہی آدمی پاخانہ کرنے کے لیے ٹوائلٹ کی طرف جاتا ہے تو اس کو کافی دیر ٹوائلٹ کے اندر بیٹھنا پڑتا ہے، زور لگا، بعض لوگ تو زور لگا لگا تھک جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود پاخانہ نہیں آتا ہے۔ تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اسباب کے اندر مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال کرنا، چٹ پٹی غذاؤں کا زیادہ استعمال کرنا، کولا مشروبات کی کثرت، یا معدے اور جگر کی خرابی، یا اس کے علاوہ ورزش بالکل نہ کرنا، سیل پسندی، بسیار خوری، یعنی یہ کہہ لیں کہ یہ اس کے مختلف اسباب ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ایک دن میں یہ مرض رونما نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ کئی مہینوں سے یہ معدہ خراب ہو رہا ہوتا ہے، آنتوں کے اندر مسائل پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن آدمی اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ پرابلم قبض کا رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی علامات کے اندر بنیادی طور پہ معدہ خراب ہوتا ہے، منہ کا ذائقہ عجیب سا ہو جاتا ہے، کبھی کڑوا ہوتا ہے، کبھی بکبکا سا ہوتا ہے، کبھی پھیکا ہو جاتا ہے، یعنی یہ اس طرح کی اس کی علامات میں سے ایک ہوتا ہے۔ باقی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس قبض کی وجہ سے منہ کے اندر چھالے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، معدے کے اندر تیزابیت رہنے شروع ہو جاتی ہے، منہ خشک رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح جب تھوڑا سا ہی چلتا ہے، چلنے پھرنے سے سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ کو دبانے سے، ہاتھ لگانے سے محسوس ہوتا ہے کہ پیٹ سخت ہو چکا ہے، یعنی عام لوگوں کا جن کو یہ قبض وغیرہ نہیں ہوتی ہے ان کا پیٹ بالکل نرم ہوتا ہے، لیکن جن کو یہ قبض کی شکایت ہوتی ہے ان کا پیٹ بالکل پتھر کی طرح سخت ہو چکا ہوتا ہے، یعنی جیسے بہت زیادہ سخت اور ڈھول کی مانند ہو چکا ہے، یعنی یہ اس طرح کی ایک بنیادی ان کی علامات ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جب قبض کا جب مسئلہ بنتا ہے تو قبض کی وجہ سے کئی اور امراض جنم لیتے ہیں، جن کے اندر جسمانی تھکاوٹ ہے، اعصابی کمزوری ہے، پنڈلیوں کے اندر کھچاؤ ہے، یہ اعصاب کے اندر، کمر کے اندر کھچاؤ اور درد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی یہ اس کی بنیادی علامات میں سے ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج جان لیتے ہیں کہ اس کے علاج کے اندر کون سا ایسا ہم علاج کریں، کون سی ایسی ہم غذا استعمال کریں جس کی وجہ سے یہ ہمارے جو مسائل قبض کے جو پیدا ہو رہے ہیں یہ تاکہ ختم ہو جائیں۔ تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ سلاد جس کے اندر گاجر ہے، مولی ہے، شلجم ہے، چکندر ہے، کھیرے ہیں، یہ 10 11 بجے 12 بجے آپ یہ ایک پلیٹ لازمی سلاد کی کھایا کریں۔ اس کے علاوہ شوربے والا سالن بنا کے اپنی روٹی کی چوری بنا کے آپ چمچ کے ساتھ وہ کھایا کریں۔ اس کے علاوہ یہ نرم غذا جیسے کہ دلیا ہے، جیسے کہ ساگو دانہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ باجرے کی کھیر بنا کر کے لوگ کھاتے ہیں، جو کی کھیر بنا کر کھاتے ہیں، یعنی اگر آپ اس طرح کی غذاؤں کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ایسا ایسا جو معدہ خراب ہو چکا ہے، آنتوں کے اندر خشکی پیدا ہو چکی ہے، وہ ایسا ایسا ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو علاج میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں وہ علاج بھی بڑا ہی مفید ہے اور بہترین ایک علاج ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جلابہ ہرڑ لینی ہے۔ یہ پنسار والوں کے پاس جب آپ جائیں گے تو آپ انہیں کہیں گے تو وہ آپ کو جلابہ ہرڑ دے دیں گے۔ جلابہ ہرڑ آپ نے 1 تولہ کی مقدار میں لینی ہے۔ سنا مکی آپ نے 5 تولہ کی مقدار میں لینی ہے۔ گلاب کی پتیاں یہ بھی آپ نے 5 تولہ کی مقدار لینی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ
ان تینوں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح صاف کر لینا ہے۔ صاف کرنے کے بعد آپ نے ان کو علیحدہ علیحدہ کوٹنا ہے۔ سنا مکی کا ایک خیال کرنا ہے کہ سنا مکی کے اندر جو تنکے ہیں، جو پھلی ہیں، ان کو آپ نے پہلے علیحدہ کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان تینوں کو گرائنڈ کرنا ہے۔ گرائنڈ کرنے کے بعد آپ نے 500 ملی گرام والا جو کیپسول ہے، یہ آپ نے دو کیپسول آپ نے روزانہ رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ یا نیم گرم پانی کے ساتھ یہ آپ نے لگاتار استعمال کرنا ہے۔ اگر جس کو قبض کی زیادہ مسئلہ ہے وہ اس کو صبح و شام بھی کھا سکتا ہے، یعنی صبح کے ناشتے کے بعد 2 کیپسول، 1 کیپسول وہ کھا سکتا ہے نیم گرم پانی کے ساتھ۔ اس سے رات کے اوقات میں وہ 2 کیپسول جو ہے وہ نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ یہ چند دنوں کے استعمال سے معدہ بھی طاقتور ہو جائے گا، آنتوں کے اندر جو خشکی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اور قبض کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔